الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیزان گرامی اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیزان محترم، ناظرین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے جس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ختم نبوت کے متعلق جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میں نے ایک بیان کیا جس میں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات میں سے ایک حدیث پیش کی تھی اور دوسری جو تھی اس کا مفہوم بیان کیا تھا، لیکن حدیث پڑھی نہیں تھی، اور آیات مبارکہ بھی ایسی ہیں جو 100 سے زائد آیات مبارکہ ایسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر گواہ ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات 200 سے زائد ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر گواہ ہیں۔ میرے عزیزان محترم، پہلے جو ایک بیان کیا اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ محمد مصطفیٰ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ میرے عزیزان محترم، یہ خاتم النبیین، یہ ختم کا معنی کیا ہے؟ مہر۔ مہر جو ہوتی ہے وہ اگر کسی کے لکھائی میں اگر کوئی دستخط ہو رہی ہو، اگر کوئی بات ہو رہی ہو، اگر کوئی سرٹیفکیٹ بن رہا ہو، آخر میں دستخط سکول کی ہوتی ہے، اسی طرح مدرسے کے آخر میں دستخط ہوتی ہے، اسی کو مہر کہتے ہیں۔ تو یہی مہر جو ہے یہ آخر میں ہے۔ سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے، اور یہ ٹھہرا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو فرمایا اے میرے پیارو، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، اے میرے محبوبو، میں تمہیں بھیجوں گا اس دنیا میں، تم نے اپنی قوم کے پاس جانا ہے، تم کو نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، لیکن میرے نبیو سنو، جب میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تمہارے زمانے میں سے کسی کے زمانے میں بھی آ جائے، تو لتؤمنن بہ، تم نے اس کے ساتھ ایمان بھی لانا ہے، ولتنصرن، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے عزیزان محترم، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح میں یہ فیصلہ ہوا، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد لیا تھا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہمیں اس ختم نبوت کی پہرے داری نہ کرنا، ہمارے لیے یہ کون سا ہم نے یہ اپنے اوپر ذمہ کر لیا ہے؟ میرے عزیزان محترم، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے ایمان بھی لانا ہے، جب تم میں سے کسی کی زندگی میں میرے نبی آ جائیں اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، تو اس طرح ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہرے داری کریں، اپنے جان و مال کو قربانی دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہرے داری کریں۔ میرے عزیزان محترم، پچھلے بیان میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت شیخ الحدیث ہے رائیگڑھ مرکز کے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی 1 گھنٹہ ختم نبوت کی پہرے داری کی، اپنے جان و مال سے لڑا اور ختم نبوت کی پہرے داری کرتا رہا، اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ میرے عزیزان محترم، دوسری آیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ صف کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ کو فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو خوشخبری دیجئے، حواریوں کو اور یہ نصرانہ کو، ان کو عیسائیوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میرے عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن بھی آخری، جس طرح اس کو یقینی ماننا، قطعی ماننا فرض ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقرار کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا فرض ہے۔ جس طرح حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ میرے عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی ہی میں تھے، ابھی مٹی، بین الماء والطین، مٹی، گارا، چیکڑ جس کو کہتے ہیں، کیچڑ بھی کہتے ہیں، چیکڑ بھی، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام ابھی کیا ہے، پانی میں ہی تھے، مٹی کے درمیان ہی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ میرے عزیزان محترم، ختم نبوت کی پہرے داری کرنا اور پہرے داری دینا بھی ہمارا فرض و واجب ہے ہمارے لیے۔ میرے عزیزان محترم، آخر میں یہی کہوں گا، بس ہم ختم نبوت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے، وما علینا الا البلاغ۔